إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال تعالى في مقام آخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، عظمت و کبریائی اس خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم سے سورہ زاریات سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اسی کے ضمن میں، اسی کی مناسبت سے آج کا میرا اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے معاشی مسائل اور اس کا حل۔ موضوع ہے معاشی مسائل اور اس کا حل۔
اسلامی بھائیوں، اگر ہم اور آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے معاش کا معنی، معاش کسے کہتے ہیں؟ معاش کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ گویا دنیا کے اندر روزی روٹی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان کو دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے تو اس کے پاس ذریعہ معاش کا ہونا ضروری ہے، روزی روٹی کا ہونا ضروری ہے، مال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس مال و دولت نہیں، اگر انسان کے پاس ذریعہ معاش نہیں، تو انسان کی زندگی کے اندر سے سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر سے جب امن و سکون ختم ہوتا ہے اور اس کا ذریعہ معاش ختم ہو جاتا ہے، یا مال کے اندر کمی آ جاتی ہے، یا مقروض ہو جاتا ہے، تو انسان خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کے اندر معاشی نظام کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن معاشی نظام کا بہتر ہونا، یہ معاشی نظام ہمارا بہتر کیسے ہوگا؟ انسان دنیا کے اندر پیسہ کیسے کمائے گا؟ اس کا حل اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو جانیے کہ جس دین کو ہم اور آپ مانتے ہیں، ہماری شریعت نے انسان کو، اپنے ماننے والوں کو زندگی کے تمام پہلوؤں پر اس کی رہنمائی کی ہے۔ جس طریقے سے شریعت نے ایک انسان کو یا ایک انسان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ انسان کو دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ایسے ہی شریعت نے انسان کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد کی ہے کہ انسان جو ہے کام کر کے، محنت کر کے، جستجو کر کے، کوشش کر کے، حلال کمائی کا حلال راستہ دیکھ کر کے جائز طریقے سے اپنے مال کو کمائے، اپنے اولاد پر خرچ کرے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، اپنے پڑوسی اور تمام دیگر لوگوں پر خرچ کرے، یہ اس کا حق ہے۔ جہاں اسلام نے نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے، وہیں دوسری طرف اسلام نے جائز طریقے سے مال کو کما کر کے اپنے تمام خاندان والوں پر، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کا وقت ہو جائے، تو تم تمام چیزوں کو بند کر کے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑ پڑو، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس علم ہے، تم جانتے ہو، تو یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو، اپنے مسلمان بندوں کو، اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے مومن بندو، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، اور دوسری طرف کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اے میرے بندو، جب نماز ختم ہو جائے، نماز پڑھنے سے فارغ ہو جاؤ، جب عبادت مکمل کر لو تو اللہ رب العالمین کے اس زمین میں پھیل جاؤ، اللہ رب العالمین کی روزی کو تلاش کرو، اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرو۔ میرے بھائیو غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے دونوں چیز بیان کر دی کہ آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے زندگی کو سنوارنے کے لیے مال بھی کمانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کیجئے۔ میرے بھائیو، جب ہم اور آپ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب نبیوں نے بکری چرائی ہے،
सब नबियों ने बकरी चराई है। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी अंथा, क्या आपने भी बकरी चराई है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नाम, हाँ मैंने भी बकरी चराई है। मैंने मक्का वालों की बकरी चंद क़ीरात और चंद पैसों की वजह से के बदौलत मैंने बकरी चराई है। क्यों? अपने चचा की खिदमत करने के लिए, अपने चचा का सपोर्ट करने के लिए, अबू तालिब का सपोर्ट करने के लिए मैंने मक्का वालों की बकरियां चराई हैं। मेरे भाइयों गौर कीजिए, ये इस चीज़ को हम लोकल समझते हैं, इस चीज़ को हल्का काम समझते हैं। अगर आज कहा जाए हलाल तरीक़े से, जायज़ तरीक़े से बकरी चरा करके भी ज़रिए माश इख्तियार कर सकते हो, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे स्टेटस के ख़िलाफ़ है। ये हमारा स्टेटस नहीं कहता है। हम काम को छोटा समझते हैं, हम काम को छोटा समझ करके उसको छोड़ देते हैं। भले से हमें वैसे ही बैठना पड़े, हमारे पास पैसा ना आवे वो बर्दाश्त है, लेकिन ज़रिए माश को इख्तियार नहीं करते हैं, काम को छोटा समझते हैं। हमारा स्टेटस जहाँ पर कहेगा वहाँ पर काम करेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, जितने भी अंबिया आए दुनिया के अंदर, और हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम को छोटा ना समझा, बल्कि हलाल तरीक़े से बकरियां चरा करके भी आपने काम किया है। और ये बताया है कि मेरी उम्मत के लोगों, कोई काम छोटा नहीं होता है, बस जायज़ तरीक़े से काम करना होगा और हलाल तरीक़े से आपको माल कमाना होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आपने मिलकर तिजारत भी की। और हज़रत खदीजा के साथ जो आपका निकाह हुआ, जब आप बैकग्राउंड देखेंगे तो निकाह, यही तिजारत जो है उसके अंदर जो है, निकाह के अंदर जो सबब बना निकाह का, वो तिजारत बनी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिक हैं, अमानतदार हैं, आपकी पाकबाजी को देखा, आपके अखलाक को देखा, तो निकाह का पैगाम भेजते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हो जाता है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत कर रहे हैं, आपने काम किया है और काम करके आपने पैसा कमाया है, दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारी है। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लोगों को एक दुआ सिखाई और कहा कि अगर तुम्हें माशी निज़ाम सुधारना है, माशी निज़ाम बेहतर बनाना है, तो इस दुआओं को पढ़ा करो, इस दुआओं को याद रखा करो, और जहाँ भी कहीं रहो इस दुआ को पढ़ते रहा करो, अल्लाह तुम्हारे माशी निज़ाम को बेहतर बना देगा। वो दुआ क्या है मेरे भाइयों? वो दुआ हम सबको पढ़नी चाहिए। माशी निज़ाम अगर बेहतर बनाना है तो वो दुआ क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली फ़ी दीनी, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली फ़ी दीनी, ऐ अल्लाह मेरे दीन के मामले को दुरुस्त कर दे। अल्लज़ी हुआ इस्मत अमरी, इसलिए कि मेरे दीन, मेरी निजात की बुनियाद उस दीन पर है। अगर मेरा दीन दुरुस्त ना होगा मेरी निजात नहीं हो सकती है, अगर मेरा दीन दुरुस्त होगा तो मेरी निजात हो सकती है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फ़ीहा माशी, ऐ अल्लाह मेरे दुनिया को भी दुरुस्त कर दे, मेरे दुनिया के मामले को भी दुरुस्त कर दे, इसलिए कि मेरा ज़रिए माश और मेरा माश इसी दुनिया से लगा हुआ है। मुझे इसी दुनिया में ज़िंदगी गुजार करके हमें काम करना है, हमें पैसा कमाना है। ऐ अल्लाह मेरे दुनिया को भी दुरुस्त कर दे। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, व अस्लिह ली आखिरती अल्लती फ़ीहा माआदी, ऐ अल्लाह मेरे आखिरत को भी दुरुस्त कर दे, आखिरत के मामले को भी दुरुस्त कर दे, इसलिए कि मुझे आखिरत की तरफ पलट कर जाना है। और कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दुआ भी बता रहे हैं। ये दुआ को पढ़िए, आपके मामलात दुरुस्त होंगे, आपकी दुनिया दुरुस्त होगी, आपकी आखिरत दुरुस्त होगी और आपका दीन दुरुस्त होगा। इसीलिए एक नेक बंदा, एक मोमिन बंदा हमेशा ये दुआ पढ़ता है। कौन सी दुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आए मेरे रब, आए हमारे रब, मेरी दुनिया को भी अच्छी बना दे, आखिरत को भी अच्छी बना दे और जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। एक मोमिन बंदा जब
جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو دونوں جگہ کا سوال کرتا ہے، دنیا کا بھی سوال کرتا ہے، آخرت کا بھی سوال کرتا ہے، دنیا بھی اچھی بنا دے اور آخرت بھی اچھی بنا دے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ اگر معاشی نظام بہتر بنانا ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرے۔ اگر انسان کی زندگی میں اس کا معاشی نظام بہتر نہ ہو، ذریعہ معاش برابر نہ ہو، تو یاد رکھیے اس کی اولاد بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اس کی بیوی بھی اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے، اور ایک دور ایسا آتا ہے کہ انسان کی زندگی سے امن و سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن یاد رکھیے اگر ہم اسلامی طریقے سے اور اپنے شریعت کی نظر میں اگر روشنی میں اگر اپنے معاشی نظام کو چلاتے ہیں تو یاد رکھیے دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر دو نعمتیں بہت بڑی ہیں، دنیا کے اندر دو نعمتیں بہت بڑی ہیں۔ ایک نعمت ہے معاشی سکون، اگر آدمی پیسے سے، مال سے، دنیاوی طریقے سے سکون میں ہے تو سب سے بہترین آدمی ہے۔ اور دوسرا سکون کیا ہے؟ دوسری نعمت کیا ہے؟ امن و امان کا سکون۔ یہ دو سکون انسان کو مل جائے، انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتا ہے۔ اور یہ دونوں نعمت ایسی نعمت ہے جس کو ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے یہ نعمت مل جائے۔ اور اسی لیے آپ جب قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن کے 30ویں پارے کے اندر اللہ نے ایک چھوٹی سورہ نازل کی، اس سورہ کا نام رکھا سورہ قریش۔ اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ قریش۔ اللہ رب العالمین نے قریش کے لوگوں کو خطاب کیا اور کہا، اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے مشرکو، ہم نے تمہیں چوروں سے، ڈاکوؤں سے محفوظ رکھا ہے، جہاں پر تم ہو وہاں پر امن و شانتی ہے، امن و سکون ہے۔ بعض جگہوں پر چلے جاؤ، یا عرب کے قبیلے میں چلے جاؤ، یا مکہ چھوڑ کر تم باہر چلے جاؤ، وہاں پر چور چوری بھی کرتے ہیں، چور کا ڈر بھی ہے، چور کا خوف بھی ہے، ڈاکوؤں کا ڈر بھی ہے کہ ڈاکو قافلہ جو ہے اچک لیتے ہیں، قافلے پر حملہ کر بیٹھتے ہیں، پیسوں کو چھین لیتے ہیں، ہر جگہ ڈر کا ماحول ہے۔ لیکن اے قریش کے لوگوں، جہاں پر تم آباد ہو ہم نے وہاں پر امن و شانتی قائم رکھی ہے، وہاں پر کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اور دوسری نعمت ہم نے جو تمہیں دی ہے کہ تم گرمی اور ٹھنڈی دونوں میں تم آرام سے بلا جھجک، ہم نے تمہیں پرمیشن دیا ہے کہ تم قافلہ لے کر تجارت کا چلے جاؤ اور اپنا تجارت کرو، بزنس کرو۔ تو ٹھنڈی میں قریش کے لوگ کہاں جاتے تھے؟ ٹھنڈی میں یمن کی طرف جاتے تھے تجارت کرنے، اور گرمی میں شام کی طرف جاتے تھے یہ لوگ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اے قریش کے لوگوں، ہم نے تمہیں امن و سکون دیا، ہم نے تمہارے معاشی نظام کو سدھار دیا، تم بلا خوف، بغیر کسی ڈر اور خوف کے تم یمن بھی چلے جاتے ہو، تم شام بھی چلے جاتے ہو، تمہارے قافلے پر تو کوئی حملہ نہیں کرتا ہے۔ تو اے قریش کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ کیا ریزن ہے ہم نے تمہیں امن و سکون کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر خانہ کعبہ ہے، کعبہ کی وجہ سے یہاں پر امن و سکون ہے، یہاں پر سلامتی ہے۔ تو اے قریش کو لوگوں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس کعبے کے رب کی تم عبادت کرو۔ اس کعبے کو جس نے بنایا ہے، یہ جس کا گھر ہے، اس رب کی تم عبادت کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے تمہیں کھانا دیا، جس نے تمہیں پانی دیا، اور جس نے تمہارا پیٹ بھرا ہے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور جس نے تمہارے دل سے ڈر نکال کر کے امن و شانتی قائم کر دیے، اس رب کی عبادت کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ قریش کے ہاں دو چیزیں موجود تھیں، اور یہ دو چیزیں جہاں پر موجود ہوگی، جس سوسائٹی اور سماج کے اندر یا جس گھر کے اندر، وہاں امن و سکون ہوگا۔ ایک معاشی سکون اور دوسرا امن و سلامتی کا سکون۔ اگر یہ دو سکون اگر ہے تو سماج اور معاشرہ، وہ گھر جو ہے پریشانی سے محفوظ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم، جو آدمی صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اس کے پاس تین چیزیں موجود رہتی ہیں۔ اور سے سنیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی تین اصول بتا رہے ہیں، اگر کوئی آدمی صبح اس حال میں کرتا ہے، اس کے پاس تین چیز موجود ہے۔
پہلی چیز آمنن فی سربہ، کہ اس کے گھر کے اندر امن و شانتی ہے، اس کے گھر کے اندر سکون ہے۔ دوسری چیز قوتن فی جسدہ، کہ اس کے باڈی میں، اس کے جسم میں کوئی مرض نہیں ہے، اس کے باڈی میں کوئی وائرس نہیں ہے، کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، اگر وہ انسان بہترین ہے، بغیر مرض کے ہے۔ یہ دو چیز۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اندہ قوت یومہ، ایک دن کا کھانا اس کے گھر میں موجود ہے۔ تین چیز بتائی اللہ کے نبی نے۔ پہلی چیز گھر میں سکون ہے، دوسری چیز باڈی میں کوئی بیماری نہیں ہے، تیسری چیز اس کے گھر میں ایک وقت کا ایک دن کا کھانا موجود ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، سمجھ لے کہ دنیا کی تمام دولتیں اس کو مل گئیں، دنیا کی تمام دولتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اور کیجئے اگر یہ تین چیز انسان کو مل گئی تو گویا کہ دنیا کی تمام دولتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ تین چیزیں یاد رکھیے، آمنن فی سربہ، گھر میں سکون کا ہونا، دوسری چیز باڈی میں کوئی بیماری نہیں، تیسری چیز جو ہے گھر کے اندر ایک دن کا کھانا موجود ہے۔ تو یاد رکھیے دنیا کی تمام دولتیں اس کے پاس ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، غور کیجئے، ایک دن کا کھانا موجود ہے تو وہ گھر اچھا ہے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ جب تک اپنی نسلوں کے لیے ہم جب تک کچھ نہیں کر دیتے ہیں، جب تک یہ سوچتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ارے ہماری اولاد کیا کھائے گی؟ ہماری اولاد جوان ہوگی تو کیا بولے گی؟ باپ نے کیا کیا ہے؟ ہمارے دادا نے کیا کیا ہے؟ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے کہا ایک دن کا کھانا موجود اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ کے گھر کے اندر شانتی ہے، آپ کے اندر سکون ہے، آپ دنیا کے سب سے اچھے آدمی ہیں۔ میرے بھائیوں اسی لیے آج ہم اس خطبہ جمعہ میں دیکھیں گے کہ آج معاشرتی نظام درست کرنے کے لیے کون سا فارمولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، کون سی گائیڈ لائن ہمیں دی ہے، ہمیں کون سا طریقہ بتایا ہے، آخر کیا بات ہے۔ آج معاشی نظام میں ہماری بہتری نہیں ہو رہی ہے، آج ذریعہ معاش ہمارے پاس بہتر نہیں ہے، ہم کما تو رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ اسباب کیا ہے؟ آئیے ہم ان اسباب کو تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب، اگر معاشی نظام کو بہتر بنانا ہے، اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو سب سے پہلا سبب میرے بھائیوں، معاشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ جو مال ہم کما رہے ہیں نا، یہ مال ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ مال اللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ سوچ رکھنی پڑے گی آپ کو، جو مال ہم کما رہے ہیں یہ مال ہمارا نہیں، یہ مال اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ نے امانت کے طور پر آپ کو دیا ہے، آپ کو پرمیشن دیا ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہو، یہ مال اللہ کا ہے اور اللہ رب العالمین لے سکتا ہے، وہ جب چاہتا ہے آپ سے چھین سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے یہ مال میرا ہے تو وہ قارون ہے، اور قارون کی سوچ رکھتا ہے۔ وہ کون ہے؟ قارون ہے، قارون کی سوچ رکھتا ہے۔ مال اللہ کا ہے، اللہ نے امانت کے طور پر آپ کو دیا ہے، یہ اجازت دی ہے کہ آپ اس مال میں اس مال کا استعمال کر سکتے ہو، لیکن یہ سوچنا یہ مال میرا ہے، یہ سوچ نکال دو میرے بھائیوں۔ اسی لیے آپ جب قرآن پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اے میرے بندو میں نے تمہیں جس مال کا جانشین بنایا ہے، میں نے تمہیں جو مال دیا ہے اس مال میں سے تم خرچ کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اے لوگو اے میرے بندو میں نے تمہیں جو مال دیا ہے ان مالوں کو میرے غریب بندوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے خاندان والوں پر خرچ کرو، انہیں دیا کرو، یہ مال میرا ہے اور میرے مال کو تقسیم کیا کرو، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اگر یہ مال ہمارا ہوتا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کیوں کرتا؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا، جب تک 5 سوالوں کا جواب کوئی بندہ نہیں دے پائے گا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال اللہ رب العالمین کرے گا، کیونکہ اگر کوئی آدمی آپ کو 100 روپیہ دے امانت کے طور پر تو آپ اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں کیا؟ کیوں؟ وہ
آپ کی چیز نہیں ہے نا، وہ امانت ہے، وہ کبھی بھی مانگ سکتا ہے. لیکن جو پیسہ آپ نے کمایا ہے اگر اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو کوئی آپ کو بولنے والا نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. یہ چیز امانت ہے، مال امانت ہے، اس لیے اللہ حساب لے رہا ہے. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اے میرے بندے میں نے جو تمہیں مال دیا تھا اس مال کو تو نے کہاں سے کمایا، کون سا راستہ اختیار کیا تھا، چور راستہ اختیار کیا، حرام راستہ اختیار کیا، یہ حلال راستہ تو نے اختیار کر کے کمایا. وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور جو تو نے مال کمایا اس مال کو تو نے خرچ کہاں کیا، کمایا کہاں پر، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. یہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا. جب تک اس سوال کا جواب نہیں دے لو گے، جب تک آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے ہو. حساب کون لیتا ہے؟ جس کا مال ہوتا ہے. مال اللہ کا ہے، اللہ اپنے بندے سے حساب لے رہا ہے. تم نے مال کمایا تو کہاں سے کمایا اور خرچ کیا تو کہاں کیا. تو معلوم کیا ہوا، اگر معاشی نظام کو بہتر بنانا ہے تو یہ مال ہمارا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، امانت کے طور پر اللہ نے دیا ہے. یہ سوچ پیدا کرنی پڑے گی، تب معاشی نظام بہتر ہوگا. دوسرا سبب معاشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے، مال اللہ کا ہے اور خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے. کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ میں اپنے ٹیلنٹ کے بلبوتے کما رہا ہوں، اپنے محنت کے بلبوتے کما رہا ہوں، اپنے پڑھائی کے بلبوتے کما رہا ہوں، اپنے چالاکی کے بلبوتے کما رہا ہوں، یہ سوچ اس کی غلط ہے. یہ سوچ اس کی غلط ہے کیونکہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کو پیسہ نہیں کما پا رہے ہیں اور ان کے پاس نوکری نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہیں، جاہل ہیں لیکن پیسہ کما رہے ہیں، پیسوں کا انبار ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ میرے بھائیوں، ٹیلنٹ کے بلبوتے نہیں بلکہ یہ اللہ کا نظام ہے، سسٹم ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے روزی میں کشادگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ اس کی روزی کم کر دیتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے بہت دے رہا ہے، روزی کے اندر برکت ہو رہی ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہے، اور کوئی غریب ہے اس کو کم دے رہا ہے اللہ اس سے ناراض ہے، یہ بھی سوچ غلط ہے. یہ سوچ بالکل غلط ہے. اللہ جس کو دے اگر اللہ اس سے راضی ہو جائے، جس کو نہ دے اللہ اس سے ناراض ہو، یہ نہیں ہے. بلکہ اللہ نے نظام بنایا ہے، مقدر بنائی ہے، تقدیر بنائی ہے. ہر انسان تقدیر کا بلبوتا کماتا ہے، جس کو جتنا ملنا ہے اس کو مل کر رہے گا. میرے بھائیوں، یہ سوچ پیدا کیجئے کہ ہم اپنے محنت کے ہم اپنے ٹیلنٹ کے بلبوتے نہیں بلکہ اللہ کے نظام کے بلبوتے کما رہے ہیں. اللہ دے رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین زمین و آسمان کے تمام خزانے کا مالک ہے. تمام خزانے کا مالک، زمین و آسمان کے تمام چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اور دوسرے موقع پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جب میں انسان کو روزی دیتا ہوں، جب انسان کو کھلاتا ہوں، ویسے چلنے والے جانوروں کو بھی، چوپایوں کو بھی، چرند اور پرند کو بھی کھلانے والا میں ہوں. ان کی روزی روٹی بھی میرے ذمے، میں ان کو کھلا رہا ہوں. میرے بھائیو غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دکان والا تمہیں روزی نہیں دے سکتا، تمہارا مالک روزی نہیں دے سکتا، انسان روزی نہیں دے سکتا. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمان میں اور آسمان والا تمہیں روزی دے گا. لہذا اے میرے بندو، آسمان والوں کو پکارو، اللہ رب العالمین کو پکارو. اگر تمہیں روزی چاہیے، اگر تمہیں ذریعہ معاش چاہیے، اگر تمہیں روزی میں برکت چاہیے تو روزی آسمان سے آتی ہے. لہذا آسمان والے کو پکارتے ہو تو تمہیں روزی ملے گی. میرے بھائیو غور کیجئے، روزی کہاں ہے؟ آسمان میں ہے. لہذا ہمیں کس کو پکارنا ہے روزی کے لیے؟ اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے. روزی دینے والا وہ ہے. تیسرا سبب اپنے معاشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے، اللہ رب العالمین نے گدا گری سے منع کیا ہے، بھیک مانگنے سے منع کیا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر کوئی آدمی ہٹھا کھٹا ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے اور بھیک مانگ کر کھاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے چہرے کے گوشت کو نکال دے گا، پوری ہڈی بچے گی، پورے چہرے کا گوشت نکال دے گا۔ ایسا دنیا کے اندر بھی اس کو لوگ ذلیل سمجھتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ چیز مجھ کو دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا۔ تیسری بار جب مانگتے ہیں اللہ کے نبی نے نصیحت کیا۔ کیا نصیحت کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ اے میرے صحابی، اے میرے بھائی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، لہذا تم دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ اے میرے صحابی، تم دینے والے بنو، دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ نہ بنو۔ اس کے بعد نبی نے نصیحت کیا اور کہا اے حکیم بن حزام، جو تم کماتے ہو اس چیز کو، اس پیسے کو سب سے پہلے اپنے بچوں پر خرچ کیا کرو، اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا خیر من الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان جب صدقہ کرے تو اس کے پاس پیسہ موجود ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پورا پیسہ اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کر دیا اور اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، فاقہ کشی کے محتاج ہیں، بھیک مانگنے کے محتاج ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کچھ صدقہ کرے اور کچھ اپنے پاس اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا کرے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک بہترین بات کہی۔ کیا کہا؟ اے حکیم بن حزام ومن یستعفف یعفہ اللہ، اے حکیم بن حزام، اگر تمہارے اندر خودداری پیدا ہو گئی، اگر تم نے اپنے اندر خودداری پیدا کر لی تو یاد کرو اللہ رب العالمین تمہیں دوسروں سے بچا لے گا، تمہیں دوسروں کا محتاج نہیں بنائے گا۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، اللہ رب العالمین اگر تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے اللہ تمہیں دوسروں سے بے نیاز کر دے گا۔ اس کے بعد سے حکیم بن حزام نے قسم کھائی اور اس کے بعد زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے، اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیے۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ اے میرے امت کے لوگوں، ہاتھ سے کما کر کھاؤ، اپنے محنت سے کماؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مثال دیا ہے وَإِنَّ النَّبِيَّ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اس لیے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی محنت سے کما کر کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بوڑھے ہونے کے بعد بھی محنت کرتے ہیں، جفا کشی کرتے ہیں اور اپنی محنت کی پیسے سے کما کر کے کھاتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تجارت کرو، تجارت میں برکت ہے۔ اگر معاشی نظام کو سدھارنا ہے تو تجارت کرو، تجارت میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بیع مبرور، ہر تجارت جس کے اندر ایمانداری، سچائی ہو، اس تجارت کے اندر برکت اللہ رب العالمین ضرور دیتا ہے، لیکن ایمانداری اور سچائی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آج تک ہم لوگ کیا سنتے ہیں؟ ارے غریب صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، بس واقعہ سناتے ہیں صحابہ کرام غریب۔ آج ایک امیر صحابی کا واقعہ سناتا ہوں۔ تجارت کے اندر برکت کیسے لانا ہے ایک اصول بتاتا ہوں، اور وہ اصول وہ صحابی نے اپنایا۔ تجارت میں برکت اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ دی کہ وہ صحابی سب سے امیر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں۔ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربی جو انصاری صحابی تھے ان کے ساتھ آپ کا بھائی چارہ کرا دیتے ہیں، دوست بنا دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، محبت قائم کرا دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سعد بن ربی کے ساتھ جو ہے اٹھنے بیٹھنے لگتے ہیں۔ سعد بن ربی نے کہا اے میرے بھائی، میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے، میں انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آئیے ایک دن بیٹھتے ہیں اور میرے پاس جو دولت ہے ان دولت کو میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ آپ لے لیجئے، ایک حصہ میں لے لیتا ہوں، ایک حصہ آپ لے لیجئے، ایک حصہ میں لے لیتا ہوں۔ میرے پاس بہت زیادہ بیویاں ہیں، ان بیویوں کو آپ دیکھ لیجئے، ان عورتوں کو دیکھ لیجئے، جو عورت اچھی لگے گی آپ کہیے
دیجیے گا میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت گزار کر آپ اس سے شادی کر لیں گے۔ میرے بھائیوں غور کیجیے، پیسہ بھی فری میں مل رہا ہے، بیوی بھی فری میں مل رہی ہے، ہر چیز جو ہے فری میں مل رہا ہے، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے بھائی سعد بن ربی، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے، بس میں آپ سے ایک مدد مانگ رہا ہوں۔ وہ مدد یہ کہ مدینہ کی مارکیٹ مجھے دکھا دیجئے، مدینہ کے بازار کا راستہ بتا دیجئے، میں وہاں جا کر تجارت کروں گا۔ اللہ اکبر! سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی مارکیٹ کا راستہ بتایا۔ مدینہ کے اندر ایک بازار تھا، سوق قینقاع نام کا ایک مارکیٹ تھا، اور وہ مارکیٹ یہودیوں کی مارکیٹ تھی۔ عبد الرحمن بن عوف اس مارکیٹ میں جاتے ہیں، تھوڑا سا گھی لیتے ہیں اور تھوڑا سا پنیر لیتے ہیں، تجارت شروع کر رہے ہیں۔ کس سے؟ گھی اور پنیر سے۔ تھوڑا سا گھی لیا، تھوڑا سا پنیر لیا، تجارت شروع کر رہے ہیں، بیچ دیتے ہیں، تھوڑا سا منافع آتا ہے، فائدہ ملتا ہے، اسی فائدے کو اس میں ملا دیتے ہیں، پھر کل اور زیادہ لیتے ہیں، دھیرے دھیرے منافع بڑھتا گیا اور تجارت شروع کر دیے، تجارت میں برکت ہونی شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، ان کی تجارت کا جو اصول تھا، تجارت میں برکت کیسے مل رہی تھی، اس اصول کو آپ بھی اپنا لیجئے، انشاءاللہ آپ کی تجارت میں بھی برکت ہوگی۔ عبد الرحمن بن عوف کا اصول کیا تھا؟ نفع کم لو، سیل زیادہ کرو، آپ زیادہ بیچو، نفع کم لوگے، سیل زیادہ کرو گے، آپ کی تجارت میں برکت ہوگی۔ میرے بھائیوں جب وہ تجارت کرنے لگے، برکت آنی شروع ہو گئی۔ ایک دن اللہ کے نبی کے خدمت میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کے کپڑے میں زردی کا نشان لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عبد الرحمن کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، مدینہ کے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی، نبی کو پتہ نہیں چلا، نبی کو دعوت نہ دیا۔ آج اگر ہمیں کوئی دعوت نہ دے، ارے اس کی جرت ایسے ہو گئی، اس نے مجھ کو نہیں پوچھا، مجھے دعوت نہیں دیا، اس کی ہمت ہو گئی۔ اللہ اکبر! کیا نہیں بولتے ہیں۔ لیکن غور کیجئے، مدینہ کے اندر نبی موجود ہے، کائنات کا سردار موجود ہے، اور عبد الرحمن بن عوف جو ساتھی ہیں وہ نہیں بلا رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے اللہ کے نبی کو کہ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی۔ کپڑے میں جو زردی کا نشان لگا تھا اس کو دیکھ کر کے سوال کیا، ہے عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ اچھا شادی ہو گئی۔ معلوم ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا، اے عبد الرحمن تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا ہے؟ آج ہمارا کیا حال ہے، کوئی شادی کر کے آیا، ارے کیا ملا، 2 چکا ملا کہ نہیں ملا، 4 ویلر ملا کہ نہیں ملا، جہیز میں تم کو کیا ملا، ارے تمہاری ساس نے نقد دیا کہ نہیں دیا، تمہارے سسر نے کیش دیا کہ نہیں دیا۔ یہ سوال ہم کرتے ہیں، لیکن نبی کا سوال دیکھو، نبی نے کہا، اے عبد الرحمن تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا ہے؟ آج لوگ پوچھتے ہیں آج تمہیں ملا کیا ہے، اور نبی کا سوال تھا کہ اے عبد الرحمن تم نے دیا کیا ہے۔ آج سوال کیا ہوتا ہے، ملا کیا ہے، اور نبی نے سوال کیا تھا دیا کیا ہے۔ یہ فرق ہے میرے بھائیوں۔ عبد الرحمن بن عوف سے جب سوال کیا اللہ کے نبی نے کہ اے عبد الرحمن تم نے مہر میں کیا دیا، تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے نبی سونے کا ایک جو ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو کیا کہا اللہ کے نبی نے، اولم ولو بشاتن، اے عبد الرحمن جاؤ ایک بکری کا ہی ولیمہ کیوں نہ ہو ولیمہ ضرور کرو۔ میرے بھائیو غور کیجئے کہ تجارت میں برکت کیسے ہوتی ہے۔ اگر تجارت میں اصول اپنائیں گے تب جا کر انسان کی تجارت میں اور اس کے معاشی نظام میں بہتری آئے گی، اور معاشی نظام جو ہے انسان کا بہتر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ایک واقعہ میں بتا کر کے میں بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، تو تاجروں کو دیکھا تو کہا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، جب تم لین دین کرتے ہو نا تو شیطان بھی بیچ میں آ جاتا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، لہذا کیا کرو
تم اس میں سے جو تم نے نفع کمایا ہے، مال کما رہے ہو، اس میں سے پرسنٹیج نکال کر کے صدقہ خیرات بھی کر دیا کرو۔ کیوں؟ جو تم معاملات کر رہے ہو وہاں پر شیطان بھی آتا ہے، گناہ کا کام بھی ہوتا ہے، لہذا تم اپنے مال میں سے پرسنٹیج نکال کر کے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات بھی کر دیا کرو۔ سعودی عرب کے اندر ہمارے جو بھائی مکہ وغیرہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ایک ریسٹورینٹ ہے، ایک ہوٹل ہے جس کا نام البیک ہے، اور وہاں پر بورسٹیڈ بہت مشہور ہے۔ اس کا وہ بورسٹیڈ یعنی چکن کو فرائی کر کے وہ بیچتے ہیں، اور لمبی لمبی لائن لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب اس ہوٹل کے جو ہوٹل کا مالک تھا، جو اس نے کیا کیا، جب شروع کیا تو اس کا نظام تھا کہ میں جب 2 ریال کماؤں گا، ایک اس پر کیا نام، ایک ڈبے پر 2 ریال کماؤں گا تو 1 ریال اللہ کے لیے چھوڑ دوں گا اور 1 ریال کو میں خرچ کروں گا اپنی ذات پر۔ ایسا نظام اس نے بنایا، 1 ریال اللہ کے لیے نکالا، 1 ریال اپنی ذات پر خرچ کیا، اپنے خاندان والوں پر خرچ کیا۔ اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ جا کر کے یتیموں کے ہاں، جامعات میں، مدرسے میں، غریبوں کے ہاں تقسیم کرتا میرے بھائیوں۔ اور جب اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کی وراثت اس کی اولاد کو ملتی ہے، جب بچوں کے ہاتھ میں آتی ہے، تو ایک دن وہ تمام جامعات والے، مدرسے والے، یتیم لوگ، جس کو وہ بوڑھا آدمی جو ہے اللہ جو صدقہ و خیرات دیا کرتا تھا، تعاون کیا کرتا تھا، وہ لوگ آتے ہیں اور اس کے اولاد سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے والد 2 ریال میں 1 ریال اللہ کے لیے نکالا کرتے تھے، ہمارا تعاون کیا کرتے تھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ آج کل کی اولاد کیا بولے گی؟ 1 ریال نکالتے تھے نا، ہم آدھا ریال نکالیں گے۔ لیکن قربان جاؤ اللہ کے ان نیک بندوں پر اور اس بوڑھے آدمی کے تربیت پر کہ اس بوڑھے آدمی نے اپنے بچے کی تربیت کی تھی۔ ان تمام لوگوں نے جب سوال کیا اولاد سے، تو اولاد نے کہا میرا باپ اگر 1 ریال نکالتا تھا تو ہم 2 ریال نکالیں گے، اللہ کے راہ میں 2 ریال خرچ کریں گے، اور ہر ڈبے پر 2 ریال ہم اللہ کے راہ میں رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جذبہ تھا۔ آج آپ جا کے دیکھیں پورے دنیا کے اندر البیک نام کی جو ہے ہوٹل مشہور ہے اور ہر جگہ چل رہی ہے۔ کون ہے برکت دینے والا؟ اس میں ذریعے معاش کو بڑھانے والا، معاشی نظام کو بہتر بنانے والا کون ہے؟ مال اللہ کا ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، اللہ رب العالمین آپ کو ضرور دے گا، ضرور برکت دے گا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ مسجد کے لیے بار بار بولتے ہیں لیکن وہی حال ہے، 50 روپیہ بھی ہمارے جیب سے نہیں نکلتا ہے، اللہ کے راہ میں ہم خرچ کرنا جانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہماری سوچ یہ بنی ہے کہ اگر جیب سے نکلے گا تو اتنا ہمارے جیب میں سے کم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، کم نہیں ہوتا ہے، اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، معاشی نظام کو بہتر بنانا ہے تو آپ کو چند اسباب ذہن میں رکھنا ہوگا۔ یہ مال اللہ کا ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہم اسی لیے اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے۔ تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے، اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں بچنا ہوگا، دھوکہ دڑی سے، چوری سے، اور بیاج اور سود کے لین دین سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور تجارت کرنی ہوگی۔ تجارت میں جو ہے برکت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے معاشی نظام کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو اسباب آج قرآن و سنت کی روشنی میں بتائے گئے ہیں، اے اللہ اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے جو بھائی ذریعے معاش سے لگے نہیں ہیں یا ان کا ذریعے معاش کمزور ہے، اے اللہ اس کو مضبوط بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کے کاروبار میں برکت دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو اللہ کے گھر میں آگے بڑھ بڑھ کر کام کرتے ہیں، دیتے ہیں، اے اللہ ان کی نیت کے مطابق ان کا تو فیصلہ کرنا۔ رب العالمین جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرنا۔ اے اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے منور کر دے، ان کے قبر کو نور سے منور کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔